السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 108 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ وَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگرچہ کوئی کام جائز بھی ہو اور لیکن اس کی وجہ سے کوئی دین کے کام میں، شریعت کے کام میں یا دنیا کے کام میں کوئی خرابی پیدا ہونے کا احتمال ہے تو ایسے کام کو بھی چھوڑ دو۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ، مت گالیاں دو ان لوگوں کو، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو، دوسرے بتوں کو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، کہ وہ اللہ کو گالیاں دینے لگے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مت گالیاں دو جو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں ان کے رب کو گالیاں دی، ان کے بتوں کو گالیاں دی، تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے رب کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ عدوًا بغیر علم، بغیر سوچے سمجھے وہ تمہیں یا تمہارے اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم انہیں ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ وینبئہم بما کانوا یعملون، پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم سب نے، تو وہ اس کا اطلاع دے گا جو تم کرتے رہتے، یعنی تمہارے اعمال جو ہیں وہ محفوظ ہو رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5973۔ عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بڑے گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالیاں دے یا ان پر لعنت کرے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ، کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو اپنے والدین کو گالیاں دے یا ان پر لعنت بھیجے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو برا بھلا کہے گا۔ اگر وہ کسی کی ماں کو برا بھلا کہے گا تو وہ اس کی ماں پر سب و شتم کرے گا، یعنی اسے برا بھلا کہے گا۔ سبحان اللہ، اسلام نے عقل و دانش اور اختلافات کے ایسے عقدے حل کیے ہیں، ایسے سبق سکھائے ہیں کہ ایک ذہی شعور انسان اسلام کے گرویدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسلام میں برداشت اور رواداری کا سبق دیا گیا ہے، درس دیتا ہے ہمیں۔ اسلام ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ بڑے فتنوں سے بچو۔ اس سے بچنے کے لیے اگر کسی چھوٹے فتنے کو قبول بھی کرنا پڑے تو قبول کر لو، اس میں حرج نہیں ہے۔ بڑے فتنے سے بچنے کے لیے چھوٹے فتنے کو قبول کر لینا کوئی جرم نہیں ہے۔ آگے جو ذکر فرمایا کذالک زینا لکل امۃ عملہم، ہر قوم کو اس کے عمل مزین کرنا، اس کا مطلب ہے کہ فطری طور پر ہر انسان اس خوش فہمی یا غلط فہمی میں رہتا ہے کہ میں درست ہوں، میں بڑا سیاںہ، بڑا عقلمند ہوں، اور میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بہت بہتر ہے۔ مشرکین کے مکہ کے دلوں میں بتوں کی محبت رچ بس گئی تھی، اس لیے وہ ان کی حمایت، امی کی حمایت اور اس کی یعنی وہ ان کی حمایت اور وکالت کرتے رہتے، یعنی اپنے ہی اس کی بات کی جو ہے وہ وکالت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے کفار کے لیے دنیا کو مزین کر دیا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ
الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یعنی جو دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آگے فرمایا ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال جو ہے تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ پھر جب تم اپنے رب کے لوٹ کر آؤ گے تو وہ تمہارے اعمال تمہارے سامنے پیش کرے گا، دکھائے گا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین بار بار اپنے بندے کو یاد کرا رہے ہیں، اے میرے بندے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تیرے سب اعمال کا محاسبہ اللہ کیے ہوئے ہے، محاسبہ ہوگا۔ اپنے اعمال کو سنوار لے، نکھار لے، ورنہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا، اور اس وقت کا پچھتانا جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ مت بھول کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، جو ہی انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی، روح قبض ہو جائے گی، اعمال جو ہے ان کا سلسلہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ زندگی کی آخری سانس تک جو آپ نے کمانا ہے کما لو، جو بس کما لیا، پھر آگے فیصلہ اپنے اعمال کے مطابق ہوگا۔ تو آج وقت ہے، وقت کو غنیمت سمجھتے ہو، کچھ نہ کچھ کما لیا جائے کہ اللہ کے ہاں کمرہ امتحان میں کچھ نرمی یا رحم زخم ایسی چیزیں نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ کمرہ امتحان جب اللہ کے ہاں یعنی اس کا پیپر ہوگا یا ٹیسٹ ہوگا تو اس وقت تو پھر نہ تو اللہ کچھ کہیں نرمی ہے، نہ اللہ کا رحم ہے، بس جو آپ نے کما لیا وہی ہے۔ تو فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے، ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ تو ہر کسی کو فکر کرنی چاہیے، جب ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، اگر ساتھ ہوں گے تو انسان کے اعمال ہوں گے، ساتھ ہوں گے تو اس کے دنیا میں کوئی نیکیاں کام آئیں گی۔ تو آج وقت ہے ہمارے پاس، آج ہم کما لیں جو کچھ ہو سکتا ہے، تقویٰ سے، اخلاص سے، اللہ کے خوف سے، اور پھر اللہ کی محبت اور کرم کے مستحق بن جائیں، یہ بہترین سب سے بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔